السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ 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 اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حی علی الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان والصلاة القائمة محمد الوسيلة الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 8واں پارہ سورہ الانعام 148 تے 149 دو آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھیاں۔ انہاں آیات کریمہ دے اندر جڑا مضمون بیان ہویا او دی وضاحت تو پہلا تھوڑی جی بات اس تو ہٹ کے کرنی ہے کیونکہ میرا دل وہ پھسیا ہوا، اگر میں وہ بیان نہ کراں تو تقریر بھی ساری جڑی نا نہیں ہونی پھر۔ وہ بات ہے کہ سویرے نماز جڑی ہے فجر دی میں اتھے ہی پڑھی، رات اتھے تھی تو نماز فجر تو بعد جسے اسی بیٹھے تھی تو میرے سامنے ایک بندہ میرا ساتھی ہے نور احمد، وہ عمرے تو آیا سی۔ وہ جسے نظر آیا تو میں اس موقع پہ بھی ایک شعر پڑھیا۔ وہ شعر اگر میں تواڈے تک نہ پہنچاواں تو مینوں پھر مزہ نہیں آنا۔ اس پاروں میں وہ شعر تواڈی خدمت عرض کرنا اور اس تو بعد تھوڑی جی بات اس سلسلے دی کر کے
کیونکہ جدوں بھی کوئی مکے مدینہ تو آਉਂਦਾ ਨਾ تو بالکل ایک خوشبو آਉਂਦੀ ہے ایمان والے بندے نوں جڑی آماں نوں نہیں آਉਂਦੀ انہاں دی تے ایک سفر ہی ہے ورنہ جو بھی بندہ متھے لگدا مکے گیا مدینہ گیا وہ دی ہر شے جڑی آدمی نوں سمجھ آਉਂਦੀ ہے بے خوشبو نہ پریا تو نفیس الحسینی مدہ دل العالی نیک آدمی بہت اللہ دا ولی ہے اس ایک لمبی نظم لکھی ہے جہاں آخری شعر جڑا میں پھر وہ اس موقع تے پڑھیا اور ساتھی بڑے محظوظ ہوئے اثر ہویا سب تے کہ حسینی صاحب فرماؤندے بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس کائنات دے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار جدوں میں حاضر ہویا بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا کی بیان کرے شعر کہ آدمی جو سوچتا میرے جیسا گناہ گار امتی اور کائنات دے سردار اللہ دے حبیب دی بارگاہ کھڑا بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا مگر اسی جڑے دور افتاداں رہ جانے ہیں کچھ کوئی ہے ہی نہیں جان لی کچھ ہے بھی قسمت ساتھ نہیں دیندی کہ سال موقع نہیں ملتا انہوں نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی اکثر علیہ من الصلاۃ یوم الجمعہ کہ جمعے دا دن جسے آوے نا اے ہفتے دنوں دا سردار ہے تو میں اللہ دی مخلوق دا سردار ہوں اس پاروں اس دن مینوں یاد کریا کرو اس دن دی مناسبت میرے نال ہے میرے تے بہت درود بھیجو فإن صلاتکم تبلغنی تہاڈا درود میری خدمت پیش ہو جاتا اللہ دے فرشتے پہنچا دیں اور یہ بھی اللہ دے رسول نے سانوں درماندیاں نوں دور رہن والیاں نوں تسلی دیتی کہ انا للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض اللہ نے اپنے فرشتیاں دی ایک فوج صرف اس کام نہیں مقرر کرتی ہے کہ زمین پھر دے یبلغونی ان امت السلام میری امت تو جو کوئی بندہ سلام آندا وہ میرے تک پہنچا دیں دے اور یہ بھی میرے تو بڑی ایک جان قربان والی کرنے والی بات ہے ما میں مسلم نہیں وسلم علیہ کہ جدوں بھی کوئی مسلمان مرتے قیامت تک سلام کہوں گا الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام اللہ تعالیٰ وہ سلام میرے تک پہنچاؤ گا نہ لیا جاؤ گا کہ فلاں تہاڈا خادم سلام عرض کردا میں وہ سلام دا جواب دوں گا جامید ہم در آرزو اے قاصد آخر باز گو در مجلس نازنی حرف کلمہ میرا قاصد نو آندا قاصد گل سنا میری تے جان جڑی جا رہی ہے آرزو تو گل دس کہ میرے پیارے دی میرا ذکر جدو ہویا سی کیویں بات اتنے ہوئی ہے بڑی بات ہے اور یہ تسلیاں اللہ دے رسول اگر نہ دیں تو بہت امتی بیچارے کام نہ مر جانا تو سلام اللہ دے رسول تے اللہ نے قرآن چاکھیا حضور تے صلات بھی بھیجو سلام بھی بھیجو وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا تے بالکل لازم نہیں کرتا کہ ہر نمازی دو رکعت تو بعد تشہد کہنا پیندا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ گھٹ تو گھٹ نہ ہر نمازی کہندا کہ اے اللہ کے نبی سلام ہو تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں برکتیں ہوں اس باروں کئی باری تھی سنیا ہن دوبارہ سنو کہ کوئی بندہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ برا نہ کیا کرے بالکل جہالت سے مبنی مسئلہ کوئی یہ وجہ نہیں جو السلام علیکہ ایھا النبی کا مطلب ہوئے کوئی عربی پڑھیا دسیا ایھا النبی اور یا نبی اس پہ فرق ہے اے نبی اے اللہ کے نبی ایک ہی گل تجھ پر سلام ہو کچھ نہیں ہے میں دشمنیاں بنائیاں صرف یہ ہے جڑے وہ کہیں انہوں نے بھی چاہیے بے جی میں اللہ کے رسول دسیا ان منن بے فرشتے پہنچاؤ تھی خط لکھ دے جے بھائی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ کوئی رکاوٹ ہوں حالانکہ خط ہو سکتا راہ ہی رہ جائے فون چکتے جانے چاچا جی السلام علیکم پتہ بے انتظام ہے تو جب اللہ کے فرشتے جڑے کوتاہی نہیں کرتے وہ پہنچاؤ علامہ المانی فرماؤں میں جدہ گیا اور وہاں کو سٹیمپ لوانی سی مدینہ جان دی تو مجھے کہنے لگا کلرک البانی صاحب تھی مدینہ منورہ جا رہے تھے میرا بھی سلام آ کے تو میں آخیا یار البانی نو خنی یاد رہے کنارا ہے تو ہوں کیا خا سلام اللہ کے فرشتے ہونے ڈائل کر دیں اللہ کے رسول کی خدمت چلا جانا اس تو اگر کوئی اس پاروں کہندا سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحان سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسانی یہ ہوئی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یار شاہ ولی اللہ جیسے بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے یار ہے تو چنگا درود بھی کوئی ہونا مگر ہمیں ایک بحث بنا لی ہے کوئی حدیث ہے نے یہ بھی کوئی بحث ہے
نمازاں پڑھی جاندے جا سلام اور آکائی نبی کسی نے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اللہ کے فرشتے پہنچاؤ دے تو کیا کرو. اور جان والوں چاہیے ایک شخص آندا میں مکہ معظمہ گیا واپس آیا مسجد نبوی گیا رسول پاک دی قبر ادھر ممبر کے درمیان رسول اللہ کا بچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیٹھے جی انہیں آخیا امام میں حج تے گیا ساری دنیا کہہ دینی ہے میری طرفوں اتنے طواف کریں آ کریں ہوں میں واپس گیا تو میں اگر دساں کیتا تو جھوٹ ہی نہ ہوئے تو مدینہ شریف بھی جانا سارے سلام کہہ دیتے ہیں کسی کا یاد رہتا کہ آپ نے میں تو بچہ جدو کرے انج کہہ دیا کر مدینہ جا تو کھڑو کے السلام علیکہ یا نبی اللہ من ابی و امی و زوجتی و ولدی و من جمیع حامتی و من جمیع اہل بلدی حرہم و عبدہم و سودہم و ابیدہم کہ اللہ کے رسول تیرے سلام ہے میرے باپ دی طرفوں میری ماں دی طرفوں میرے بیٹیاں دی طرفوں میری بیوی دی طرفوں اور جنہیں میرے یار دوستوں دی طرفوں میرے سارے شہر والوں دی طرفوں پاویں انہاں چوں کوئی غلام ہے تو پاویں آزاد ہے پاویں گورا تو پاویں کار اینا کہہ جڑا پوچھے کہہ دے سلام ہو گیا تو سچا ہو گیا. اس پر بات جڑی سی میں اپنے بوجھ نہ اتاردا دل تو تے میرے کو گل نہیں سی ہن اگلی گل جڑی انہوں بیان کریے بہرحال ادھر تسی میرا خیال کوئی ایسا نہیں ہوا ہونا میں اپنی بات تو ہٹ گیا میری اور تہاڈی غذا ہے صبا تو جا کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد نہیں پہنچ سکتے جن کیا دیا کرو اے بعد صبا پہنچ اللہ نے چلو اجازت دیتی زمین سے پھر دی ہے صبا تو جا کے یہ کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد. مسلمان لی اللہ کے رسول تو پیاری کوئی شاید ایک تو سینہ خالی جی ایمان کرا نا کوئی دین نہیں نہ کوئی ایمان ہے ایمان حب رسول کا نام یہ ہوئی دین ہے ایمان. تو بات کی ہے خطبے کا اصل موضوع ہے کہ دین دے اندر ایک بہت نازک مسئلہ یہ تو زیادہ نازک مسئلہ نہ اسلام چاہتے نہ کسی اور ملت چاہتے ایڈا مشکل تے ایڈا اوکھا بھی یہ نہ سمجھ پڑھو امتہ غرق ہو بیڑے ڈب گئے. اور قرآن مجید بھی جس طرح بیان ہویا ان میں ایک عام آدمی جب ترجمہ عقیدہ پڑھ کے جتھے آ کے غرق ہو جائے. اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نحل بھی ہے سورہ الانعام میں پڑھی ہے کہ مشرک لوگ جڑے سی کافر جب کوئی گل انہوں دے پلے نہ رہ جاتی تو سارے تو وڈی گل جتنے آ کے مورچہ لاؤندے نا وہ یہ سی سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما شرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء. نبی علیہ السلام آندے کہ جے اللہ دی مرضی نہ ہوندی اللہ نہ چاہتا کہ اسی شرک کتنا کر سکتی سارے باپ دادے شرک کس طرح کر سکتی اسی یہ حلال چیزاں حرام کیویں کر سکتی اللہ کتے گیا جانتا نہیں کہ اسی یہ کرتے بے بس کہ سانو روک نہیں سکتا. اس تو جب نہیں روک رہا تو تینوں ایڈی تکلیف کی ہے یہاں کما دے راضی انہوں ایڈے ناپسند ہوں وہ کوئی بے بس حاکم ہے کوئی مجبور ہے کہ نہیں روک سکتا قادر مطلق کیا جو چاہے کرے. اس تو اگر شرک ناپسند ہوں انہوں یہ غلط کام ناپسند ہے کیوں کر دینا یہ ہونا ہی یہاں کما کا دستا بھی مالک جڑا انہوں یہ کوئی ناراضگی نہیں وہ کوئی یہ خلاف نہیں تو ایویں خام خواہ یہ کر دے. اللہ پاک فرمایا کذالک کذب الذین من قبل یہاں تو پہلیاں امتاں جڑیاں گزریاں نا اخیر ہوئی گل وہ کہندیاں نہیں تقدیر نوں بہانا بناؤندیاں رہیاں کہ اللہ تعالیٰ سارا کچھ جانتا ہے ہر قسم کی طاقت ہے وہ پھر ایک ہو رہا سب کچھ یہ مطلب انہوں چیزوں سے کوئی اعتراض نہیں. اللہ پاک فرماؤں چٹلاؤں حتی ذاقوا باسنا اخیر سارے عذاب دا مزہ چکیا تباہ ہو گئے بیڑا غرق ہو گیا مگر کیتا اس مسئلے نے انہوں نے تباہ کرتا کہ اللہ تعالیٰ جڑا وہ تماشا لینا کیوں نہیں روکتا. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا اللہ تعالیٰ نے آخیا بات ہوں دلیل نہ اس تو جی تھوڑے کو علم ہے نا کوئی اللہ کی کسی کتاب کے لکھیا بے دنیا جو ہو رہا اللہ اتنے راضی ہے دن تے کوئی ناراض نہیں وہ کڈو نا کوئی پچھلا صحیفہ لیا ہو کوئی دلیل دیو کہ کس خدا دے نبی اور رسول نے دسیا کہ دنیا جو ہو رہا اللہ تعالیٰ نے سب پسند ہے. ان تتبعون الا الظن یہ تسی صرف اپنے گھرے مسئلے اپنے خیالات مگر لگے جے وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ یہ ساریاں گلاں تواڈیاں من کٹ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ اے اللہ کے رسول نے کہہ دے کہ اللہ کا جڑا کام سی انہیں پورا کرتا نبی بھیجے کتاباں اتاریاں تو کھول کے دستا بیا کم ٹھیک جے تے غلط ہے
اللہ نے وہ دسن کوئی کمی نہیں چاہیے، چپ نہیں کر کے بہ گیا، دسی جانا یہ کام جڑے ان عذاب ہوگا، جہنم جاؤ گے، کوتاہی نہیں کی۔ فلو شاء اللہ لہداکم اجمعین، تے جے وہ چاہتا تو تمہیں سارا سیدھے رستے تے پا دے۔ اتنے بیان ہے کافران دا قول انہوں آخیا سورہ نحل جی، وہ آندے سی جے رب نہ چاہتا تو اسی شرک لا کر، مگر دوجی تھائیں اللہ پاک نے خود یہ گل کہی ہے کہ جے میں چاہتا تو نہ شرک کر۔ ہندو سکھ عیسائی پھڑ کے بہ گئے تو کافروں نے کیا کہ اللہ دوالے ہو گیا، کہ اللہ نے آپ یہ کیا کہ باقی میں چاہتا تو شرک نہیں سی کر سکتا۔ سورہ یہ انعام ہے 107 ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا شَرَكَ، اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کر۔ وہ کافرہ بھی یہ کیا کہ اللہ اگر چاہتا تو اسی شرک نہیں سی کر، اللہ بھی یہ کہندا، اتنے ناراض ہوندا ہے، دھمکیاں دیندا، اتنے خود آندا باقی یہ گل ٹھیک ہے کہ میں چاہتا تو شرک نہ کر۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، تے اللہ کے رسول تو انہاں تے کوئی دروگا نہیں مقرر ہویا تے تو انہاں نوں ضرور ایمان تے مجبور کرنا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، تے نہ اللہ نے تو انہاں دا کوئی ضامن بنایا بھی جے ایمان نہ لیا تے تینوں پھڑنا، تو اپنا کام کر، دین دس، گاہ نہ چھڈ۔ یہ آیتاں دو میں پڑھیاں نمونے نہیں، ورنہ یہ آیتاں قرآن سے بہت ہے کہ اللہ اگر ایسا چاہتا سارے ہدایت تے کردا، سارے لوگ ایک امت ہوں، تو یہ چاہن نال بڑی مصیبت پئی، بہت دنیا الجھن پی گئی، تسی ان پڑھ نہیں عالم پھسے ہوا کہ اللہ ہی نہیں یار چاہتا۔ اس پاروں اس گل نو ایک تو زیادہ بھی خطبے ہو گئے رمضان شریف، میں ادھر ادھر دیا گلاں کر کے تمہیں کر ٹال سکتا، مگر کوئی گل یہ موقع ملتا کہ قرآن سمجھایا جائے تمہیں اصل دین دیا جڑاں ٹھیک کیتیاں جان، ورنہ کوئی نہیں ہمیں ادھر کی گل چھیڑا، ادھر ہی جنگے بدر دی دوسرے کوئی نہیں، وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، امانت ہے۔ تسی آ رہے جے پھر موقع ملے نہ ملے، میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، یہ التفات ہے دل دوستا رہے نہ رہے، کون جانتا پھر محفل ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ اس پاروں اللہ پاک نے قرآن جڑی باتاں کہیاں کہ اگر وہ چاہتا تو سارے ہدایت تے کردا، اگر وہ چاہتا تو سارے ایک امت بنا دینا، یہ مطلب چنگی طرح سمجھ لو، کیونکہ سوال ساری دنیا کے عقل مندوں کو پریشان کرتا، ہر بندہ سوچتا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں سی کہ انہوں نے کم برے کرنے، جڑے زنا ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، چوریاں شرک ہے، بت پرستیاں، اللہ نے پہلے کوئی نہیں پتا بندے نے کرنا، کہ اللہ تعالیٰ روک بھی نہیں سکتا، یا وہ روکنا چاہتا نہیں، جہاں مطلب پھر آپ ہی یہاں کاموں سے خوش ہے۔ اے مغالطہ جی فلسفی دانشور عالم پھسے۔ اللہ تعالیٰ نے آیتاں جڑا کیا تو یہ ہے کہ جے میں اپنی مرضی کرنی ہوں، جتھے اللہ آندا نا میں چاہتا اتنے زبردستی مراد، کہ اللہ اگر زبردستی کرنا چاہتا، تہاڈا امتحان نہ لینا چاہتا، تمہیں آزاد اور فعل مختار نہ بنانا چاہتا، تمہیں اپنی مرضی سے نہ چھڑنا چاہتا، تو پھر وہی اپنی مرضی سے ہے تمہیں سارا نرتھ پا کے سیدھے رستے چلو، وہ سیدھے رستے کو پسند کر۔ انہیں پھر نبی کیوں بھیجنے سی، کتاباں کو، اس تو جتھے جتھے پہلی دوسری آیت جڑی پڑھی، جتھے اللہ یہ کہو گا نا کہ اللہ اگر چاہتا تمہیں سیدھے رستے سے پاؤں یا حکومت، اتنے جبر مراد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فعل مختار نہ بنا چاہتا، انسان والی جنت دوزخ نہ بنا، تو پھر تھوڑے لیے ہوئی سی کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی سے چلانا سی، انہیں بڑیاں جمن کیوں دینا سی، مگر اللہ تعالیٰ نے مرضی یہ ہوئی، جڑا کافران کا جواب ہے کہ جڑا دیا گیا اللہ چاہتا ہے روک دینا، اللہ چاہتا تو اپنے کام کے خلاف آپ ہی چل پہ، اپنی سکیم کا آپ بڑا کر کرتا، وہ کوئی یہ مخلوق بڑی سی جنہوں نے جس رستے چلانا چلایا، بڑے بڑے تھی انہوں کے مقابلے کچھ بھی نہیں، اس زمین میں 30 لاکھ گنے سیارے وڈے چل رہے ہیں، نکیلاں پائیاں مزار ہی نہیں اپنی رفتار سے ردو بدل کر سکا، رستہ بہت مخلوق ہو رہا، مگر نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، نہ انہوں نے اللہ کسی گل سے پھٹے منہ آتا، کوئی ملامت نہیں آتا، نہ شاباش دینا، انہوں کا کوئی وہ دخل نہیں، وہ سارے بے بس ہے، اتنے اللہ نے اپنی مرضی کی ہے، مگر انسانوں کی خاطر اللہ نے انہوں پسند نہیں کی۔ اور ہوں بھی ہے نا جب پھستے ہیں نا بھی امتحان دینا، ادو یہ گلا کافر بنا کہ اللہ چاہتا سانو والا کہ جی آتا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پاگل کر دے، حساب مک جو، عقل چھین لوے، سودا منظور ہے کہ تھی پاگل ہو جاؤ، جاؤ اسے حساب ختم ہے، نہیں حساب کوئی نہیں منگتا، اللہ توبہ توبہ توبہ، ڈاکٹر صاحب علاج کرو میرا دماغ کا خراب ہے، جی کیا جانا تو چھوٹا ہی رہتا بچپن پھر بھی حساب نہیں سے ہونا، نہیں جی وہ کہ مزہ ہونا مجھے جوانی بننی چاہیے، صرف جو تکلیف رسپانسبلٹی آؤں نا کہ تم ہوش شباش والا ہے، جوان ہے، عقل بالغ ہے، تے سوچ کے
کئی دیر تیرے دماغ سے کشم کے رہی آپشن یہ کروں یا نہ کروں، بے بس ہونا یہ کہ سوچا سوچا، مگر جب یہ اگے آؤں سوال پھر تو آنا نہیں اللہ میرے معاف کرے، یہ کام نہیں ہونا۔ اللہ نے تدے اتنے فرمایا کہ فللہ الحجۃ البالغہ، جہاں سمجھاؤن کا کام سی وہ اللہ کر چکا، وہ گرا تو کر سکتا سی، سمجھایا کوئی نہیں، وہ تو کسر کر سی، کوئی قوم نہیں رہی، کوئی ملک نہیں رہا جج میں نبی نہیں بھیجتا، سمجھاؤنا رہ گئی گل میں پھڑ کے چلاؤں گا، اتنے آخیا فلاح شاہ الحداق مجمع، جی پھڑ کے چلانا ہوتا نبی قبلے ہونے سے تمہیں سمجھاؤ دے ترلے قبل کرنے میں پھڑ کے تمہیں سارے ہدایت پہ چلا دوں، پھر جنت کا بھی ملنی سی، تمہیں شاباش کا بھی ملنی سی، سارا مسئلہ اختیار دا کہ تھی اپنی مرضی نہ کر رہی۔ اس بارے دنوں اسی بین ہے کہ بیچارہ اختیار تو محروم ہو گیا، استرار راشا دن ہو جاتا وہ ہلدا، کوئی بندہ انہوں آتا بھی یار تو کیوں سارا مذاق کرو، کوئی وہی بے بسی سمجھ کہ بس نہیں رہا، تو چنگا پر ہلنا شروع ہے، تھپڑ مار دے منہ بندے پوتوں میں بہ جان دے کہ اختیار ہے، یہ اپنی مرضی نہ کر رہا وہ بے بس ہو چکا۔ یعنی ایڈی وڈی نعمت ہے اختیار کہ انسان غلام نہیں بننا چاہتا، دجے کی مرضی نہیں کرنا چاہتا، بے بسی نہ اگلا ڈنڈے کے زور منوا لے، ورنہ اندروں کراہت کرتا بھی یار میرے نہ نہ ڈوکھا مرچا حکم چلا۔ اختیار ایڈی آزادی ایڈی پسندیدہ چیز ہے، مگر وہ جدو سوال جواب آ جاتے پھر جان پھرا پھر تو اللہ رب العالمین نے جتھے کافران کی گل کی ہے وہ جھوٹا مانا لیں سی بے دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا اللہ نے روکنا ہوں تو روک لینا، جی نہیں روکیا تو راضی ہے، انہوں نے اللہ کی مشیت نو اور اللہ کی رضا گڈ مٹ کرتا، راضی ہونا ہو رہا، چوریاں ہو رہے، ڈاکے ہو رہے، اللہ راضی ہے، لعنت چاہیے کہ ظالماں تے لعنت اور قاتلاں نہیں ہمیشہ دی جہنم ہے، کوئی راضی نہیں، مگر جبر نہیں کرتا کہ جبر کرا تو انسان کو اختیار دے کے میں پچھتاؤں، مینوں کوئی پچھتاوا لگا کہ انہوں فعل مختار کیوں بڑھاتا، باقی یہ سارے بھی بگڑے رہیں گے، میرا کی بگاڑ دینا۔ میں ایک وقت رکھا جڑا قرآن پاک جگہ جگہ دا کہ اللہ نے اگر ایک وقت طے نہ کر دتا تو ہوں میں دنیا کے قصہ مکا دوں، مگر وہ وقت جڑا عدالت کا مقرر اللہ کی عدالت پیش ہون گے پوچھ لیں گے آپ، تو جتھے اللہ کہندا کہ اللہ اگر چاہتا تو ہدایت اتنے مراد جبر کہ اگر اختیار نہ دینا ہوں مطلوب اللہ کی مرضی یہ نہ ہوں بھی تمہیں آزمایا جائے تو وہ بھی اپنا منشا ہے سارے سیدھے راہ پہ چلائیے، مگر وہ جبر ہوں پھر نہ کتاباں اتارن کا کوئی فائدہ، نہ نبی آن کی کوئی غرض، نہ جنت دوزخ کا مسئلہ، نہ انسان کو کوئی ملامت ہی کر سکتا، کیوں عدالت پھڑ کے کرنا چاہتے بے بس ہے بچارا، یہ کوئی اتنا ہی ہوں یہ بنایا فعل مختار، تو جتنے کافر مانا کرتے سی اتنے جھوٹا مانا لیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہوں اتنے خوش ہے تادری روک رہا، پر میں نہیں جانتا بھی ہے ناراض بھی ہے روک بھی سکتا، مگر روکنا شروع کر دے پھر تو ہم جڑا فعل مختار بنایا سی وہ بیڑا غرق ہو گیا، پھر تو پرچہ ہی ختم ہو گیا، کچھ بھی نہ امتحان ہوا، اس تو یہ کم کوئی نہیں ہونا، کوئی اللہ تعالیٰ نے اس طرح زبردستی نہیں کرنی، تو انہوں اسی طرح چھٹی دے کے مانا، اے اللہ کی کتاب ہے، فمن شاء فلیؤمن، جی مرضی ہے سمجھاتا ہوں ایمان لے آوے، فمن شاء فلیکفر، جی مرضی کافر ہو، یہ ہوں تو اپنا آپشن ہے، اپنا چناؤ ہوا، کوئی بہانہ نہ بنایا کہ اللہ سانو اس رستے سے چلاؤں گا، اللہ نہیں چلاؤں گا، اللہ چلاؤنا ہوں تو انہوں بندے دے پت بنا کے جنت دے رستے سے چلاؤں گا، مگر یہ پھر فائدہ کوئی نہ ہوں تو انہوں تاری مرضی سے چھڈ کے ویکھیا بھائی کوئی اپنی خوشی نہ بھی نیکی کرتا تبھی ساری نیکی پھر زمین آسمان کی نیکی تو ود جاتی، انسان اپنی مرضی نہ کھانا پینا سی چھڈیا ہوا، کسی شہر نے نہیں سانو دوایا، کوئی تکے نہ سارے منہ نہیں پاؤں، اسی آپ فیصلہ کیتا کہ صبح تو شام تک نہیں کھانا، اللہ اتنا خوش ہویا کہ کیا ہر شاید کا میں سواب فرشتیاں نے سمجھاتا، مگر ایک کمپیوٹر تو باہر گل یہ فرشتیاں نہیں پتہ لگنا بھی یہ سواب کی دینا، الا صوم فإنه لي وانا عزیز بے روزہ میری رضامندی کی آدمی رکھتا، میں یہ سواب جاننا کنا دینا تو کنا نہیں دینا، بے حسابہ کام ہے، اپنی مرضی نہ چپ کر کے بہ گئے، جڑے کھائی پی جاندے انہوں کو تکے نہ کھوا نہیں دیا، اسی چھڈیا سارے منہ نہیں پاؤں، بندیاں کا امتحان ہے جو نہیں حکم منتے جنہوں نے توفیق ہوئی من رہا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک یہ نال جگہ جو ہے بھی کیا، اللہ جنہوں چاہتا ہدایت دینا، جنہوں چاہتا گمراہ کرتا، کتے آ جا جنہوں چاہتا بخشتا، جنہوں چاہتا سزا دینا، وہ بھی ادا کی گل ہے، یہ اگر چاہتا وہ آ کے جس کو چاہے گا بخشے، اتنے بھی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ سارے جان دے مولویوں نے ایک بیوقوف بچہ سمجھا کہ انا ہے جہے ہاتھ لاٹھی ہے جہے لگ گئی لگ وہ چاہتا کوئی پتہ نہیں کی انہیں چاہنا کوئی بالکل ظلم، قرآن پاک نہ زیادتی ہے اور ایک قرآن پاک کے ترجمے کرنے والا بھی قصور ہے، انہوں نے چاہیے سی وہ سمجھے عربی ہو رہا یار یہاں دے پلے جو پاؤنا وہ یہاں کی زبان سے لکھی، یہ گمراہ نہ ہو جائے، اللہ کا چاہنا جڑا اللہ کی مشیت چاہنا
وہ حکمت دے نال جڑیا، دانائی، قانون، عدل، کوئی اللہ ایسی گل نہیں چاہتا جڑی وہ اپنے بنائے ضابطے دے خلاف اے نال لکھنا ہے، اس تو اللہ بھی اتوں ہٹا دینا قانون قدرت، اللہ کا ضابطہ، یہ لکھ دینا کہ بخشے گا اس کو جو اللہ کے قانون کے مطابق بخش کا مستحق ہوگا. کھل گئی گل تو دس چکا تو کنوں چاہنا پورا قرآن کھول کے دستا بہن والی میں چاہنا بخشنا، عذاب بھی دیکھو ریڑے چ رہی گل دس دیتی اپنی مرضی کہ کنہوں ساتھ دینا چاہنا کھول کے بیان کر. اس تو بجائے یہ گول مول ترجمہ ہوئے اللہ کی ہے، اللہ وہی ہے جڑے وہ قانون ہے، کسی نے ہونے نہیں لاگو کیتے، نے آپ بنایا، وہ اپنے قانونوں خود ہی توڑے تو وہ بے عقلی اور بے سمجھی ظاہر ہو جائے گی. معاذ اللہ ہوں پچھتا آپ آ فیصلہ کر کے گیا انہوں جنت دینی دو، ہوں انہوں عقل آئی ہے کہ غلط ہے، نہیں کر سکتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو وعدے کر دیتے وہ خلاف نہیں ہوگا. گل کلیئر کرو، ان آیتوں بالکل ایڈا صاف سمجھ کے لنگنا کہ اللہ تعالیٰ نے جڑے اصول اور ضابطے بناتے کہ اے لوگ بخشش دے لے کے نمازاں پڑھنے والے، خیرات کرنے والے، مسکینوں کی مدد کرنے والے، لوگوں کا انصاف کرنے والے، دوستی بھی دستے. اس تو چاہے نہ رہ جائے پہ چاہے کوئی نہ بلائنڈ پاور انی طاقت ہے جا کوئی پتہ نہیں کی ہو جانا، ایسی کوئی گل نہیں. ہر بندہ اپنی جگہ سے سمجھ لے، شیشہ ویخ لے. ہشام ابن عبد الملک خلیفہ اور وقت کے بہت بڑے بزرگ ابو حازم رحمۃ اللہ عنہ کہنے لگا کوئی سمجھ نہیں آؤں گی میرا انجام کی ہوگا، کدھا پتہ لگے کی بننا. انہیں آخیا امیر المومنین سورہ انفطار پڑھ. میں سویرے فجر کی نماز سے پڑھیا پی رکھ کیا پڑھ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. اللہ کا حکم منن والے، اللہ کے حکمان پورا کرنے والے جنت ہون گے، و ان الفجار لفی جحیم، اور بدکار لوگ دوزخ ہون. وہ فوراً آندا شیطانی وسوسے قرآن نہیں غلط ورتی جاندے ہیں نا رحمت اللہ. اللہ کی رحمت پھر کتنے گئی؟ ایڈی وڈی رحمت ہے. انہیں آخیا قرآن کھول سورہ اعراف ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت نیکوکار لوگوں کے نیڑے ہے. بداں واسطے اللہ آندا باعدت دفع ہو جان، انہوں تے خدا دی لعنت اور پھٹکار ہے. قرآن نہ ٹھٹا کر دے، توبہ بھی نہیں کرنی، الٹا بہانے بنا قرآن سے کر لیں گے. پتہ نہیں جی اللہ کی چال ہے. اللہ چاہ چکا، دس چکا اپنی کتاب کے اندر ایک کدلی اتریاں فللہ الحجۃ البالغہ، وہ بہانے ختم کر چکا اور ہر شے نوں کلیئر کر چکا. تو چاہن کا مطلب کی ہے جتھے آوے ہدایت دیتا جس کو چاہتا ہے. یہ بھی کوئی اندھیر نگڑی نہیں کہ میں کوئی بدماش بننا چاہتا تو پھڑ کے ولی بنا دے، کہ سیدھے رستے سے چلنا چاہتا انہوں چک کے دوسری بنا دے. یہو جہا ظالم خدا نہیں. توبہ توبہ توبہ. قرآن کی باری بعد آنی تھی کتابوں کی، پہلا عقل انسانی نو حاکم بنایا کرو. جڑا کھوپڑی چ رب نے پر دیتا کہ انصاف ٹھیک ہے، ظلم برا. یہ ہر شخص پیدائشی جانتا کافر مومن. کس طرح منوں گا کہ خدا خود ہی برے کام کرا کے مڑ کے دوزخ بھیجے؟ یہو جہا خدا کی تعریف کون کرے گا؟ ہر بندے کے دلوں میں کھلے گا یہو جہا خدا جڑا کروڑا لان پندے لے کے کہ خود برائیاں کرائے تو مڑ کے آگے پا دے غریب ایڈا ظالم. اس تو اللہ ہوگا مملہ یرید ظلم الربا. اور ظلم کرنا تے کجا رہا تیرا رب تے اپنے بندیاں نہیں ظلم دا ارادہ بھی نہیں کرنا. بھائی مانا مینوں بدنام کرنا، میں خدا نہ ہوا تسی مینوں کوئی دنیا کا ڈاکو حکم سمجھا؟ دین نہ ٹھٹھا کر دے، خود اپنی عقل نہ مذاق کر دے. عقل خدا نو پاک مندی ہے. اگر وہ پاک نہیں اسی رب کے سامنے کیوں چکنا؟ کیوں آدمی تسبیحاں پڑھیے دونوں سلام کریے؟ یہو جہاں تے لعنت بھیجنی چاہیے. دنیا دے ایسے حاکم جڑے بشک ڈر دیا اسی سلام کریے وچوں کہے دا دل چیر کے نہ حرام دادا. یہو جہاں خدا جڑا وہ کوئی تعریف معذلہ کر سکتا جڑا عیباں دا بھریا تے ظالم تے حق مار رہا؟ توبہ توبہ دا. خدا پاک سبحانہ و تعالی عما یصفون. اللہ پاک ہے اور انہاں بکواساں تو بہت پرے. یہ جو کچھ بک دے دے نہیں وہ شان دے لائق بہودیاں کر. اس تو اللہ تعالیٰ اگر ایسا ہے کہ خود برے کام کراؤں کوئی حق نہیں انہوں انصاف کی عدالت بند. لوگ کہیں گے کہڑے منہ نہ بہ گیا پوچھنے آپ کروا کے ہوں الٹا سانو دوزخ بھیجا پھر اور آنا دوزخ بگڑی حتی ذاقوا باسنا. وہ کافروں نے جو آخیا سی بھی اللہ نہ چاہتا تو اسی شرک اتنے نال ہی آخیا بھی تھوڑے تو پہلے بھی وہ بہانے کرتے رہے. ادو مزہ آیا جب انہوں نے ہمارا عذاب چکا. عذاب کیوں بھیجا پھر جو سچے سی جی اللہ تعالیٰ کے چاؤن پارا ہی نہیں وہ کر رہے. نہیں، اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا. انہیں بندے نے یہ نہیں پسند کیا کہ میری چاہت یہی ہے کہ تمہوں میں فعل مختار بنا کے ایک مخلوق بناؤں. اور ایسے تو انسان جب آیا علامہ اقبال فرماؤں زمین و آسمان کم گئے. جس طرح قرآن چاہتا کہ پہاڑ کم گئے، آسمان لرز گیا، زمین لرز گئی کہ اسی یہ بوجھ نہیں چک سکتے. انسان نے اٹھا لیا. انسان نے کوئی نہیں آخیا میں چکدا. انسان دے وچ اللہ نے تسکی رکھ دی
وہ شہ رکھ دیتی جس پر بوجھ اٹھاؤ کا خواہ مخواہ ذمہ دار بن گیا. ادا نہیں ہوا کہ انہوں نے پوچھا تو آخیا جی نہیں اٹھاؤ وہ نہ کر سکتے میں حکم صرف یہ گنجائش ہے نہیں. جی اِسی لے آئیے کوئی 10 من جا ایک بوری پاؤنا چاہیے وہ بوری ہوئے چھوٹی یہ مطلب بوری نے انکار کرتا کہ میں نہیں اپنے اندر لے سکتی. انکار زبانی نہیں حال ہی ہے کوئی حال دوائی دے رہا وہ حالت پکار رہی ہے تو میرا کیوں ظلم کرنا میرے اٹھاؤں. انسان جو کچھ سی عقل اپنی مرضی سوچ بچار اپنی مرضی نہ فیصلے کرے اتوں یہ پھس گیا اپنے آپ ان پابند ہوا. ہوں جو شاید واپس کرنا چاہتا کر دے پاگل ہو جائے دیوانہ ہو جائے نہیں حساب ہو مگر یہ سعودت سے آتا کوئی نہیں. ایک بھی بندہ نہیں جڑا کہ میں عقل اپنی گم کر دیا نہیں. سب جانتے نعمت ربی بڑی مگر نعمتوں کے نال آٹومیٹک جڑیا بھی جن نے سوچ کے کام کرنا انہوں پوچھنا پینا تو یہ کیوں کیتا جب 2 رستے کھلے سی تو کس پاروں ترجیح دیتی یہ پرلا کیوں چکایا دوجا کیوں چھڈیا یہ کیوں کا جواب یہ دینا پینا. یہ کیا جاتا تکلیف ذمہ داری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ آندا تو یہ بھی نہ فکر کریں زیادہ بوجھ پا دیا اُنہ ہی میں تیرے تے بوجھ پاؤں گا انہیں کا ہی تو جواب دیا جنہ تو آسانی نہ اٹھا سکتا مگر وہ نہیں اٹھایا پوچھ رہا ہوں یاد ہے چک سکتا کیوں نہیں اٹھا. اس تو اختیار انسان کا نعمت ہے بہت بڑی جس پر جہان تو آلہ تو اقبال فرماتے فطرت شفت کیا خواہ کے جہان مجبور خود گرے خود شکنے خود نگرے پیدا شد. پورا نیچر زمین و آسمان لرزیا ویسے ہی بے بسی جدھر لاؤنا سے ایک پاسے جکڑ کے لایا یہ ایسا ایک ستونگڑا پیدا ہو گیا آتش کا پرکالا ہے گا چھوٹا جا مگر وہ طوفان بند ہے. خود شکنے خود نگرے خود گرے پیدا شد. اپنے آپ توڑوں گا بڑھاؤ گا پھر تنقید کروں گا کہ آ رہی ٹھیک ایدا ہونا چاہیے پھر پن توڑ کے یہ اپنی مرضی کر سکتا یہ مرضی کر سکنا رب کا ایک انعام. کافر آتے بھی وہ واپس لے سانو آپ چلاوے اللہ نے آخیا ہے دیکھو تھی مینو میری مرضی دے خراب ہی کہ مجبور کر دے یہ میں کرنا ہوتا میں اس کام کیوں پینا سی نبی آؤ سے کتاباں میں بے بس سی دوجی مخلوق تمہیں بھی جکڑ سے چلا سکے. اس تو جبر نہیں ہونا تاری مرضی سے چڈیا بعد تمہیں پوچھنا ہے بھی تو وہ کر سکتا سی وہ چھڑ کے کیوں کیتا یہ کیوں کا جواب تینوں دینا پینا. اچھا پاسا آیا انعام برا ہے سزا تو نہیں بچ سکتا. جتھے کیا بھی اگر اللہ چاہتا تو اتنے مراد ہے کہ جے جبر کرنا چاہتا انسان میری مرضی دینا چاہتا بے بس کر کے چلانا چاہتا تو پھر اللہ نیک ہے انہیں نیک پاسے چلانا بدی میں جمنی نہیں سی دینا. مگر پھر انسان ہوتا کوئی پتھر ہوتا کوئی بے جان شہ ہوتا پھر عقل سمجھ کا مالک نہ ہوتا. عقل وہ ارادہ اور سوچو بچار لازمن پھر انسان کو پابند بنا. اس تو دین ہی نہیں صرف دنیا جہان متفق ہے یہ نہیں بہانا کر سکتا میرے کو ہو گیا. اے پولیس کیوں عدالتیں کیوں بنیا جیل کوئی کہہ بھی یار مینو کی پھڑی پھر میرے کو ہونا سی ہو گیا تقدیر کا بہانا کوئی چل رہا اللہ آدھے بندے کا پت بن 2 سوٹے بجے نا تو آپ تیرے عقل ٹکانے آ دیں. رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا باغ چ وڑ گیا بگڑیا تقدیر ہی پھڑ توڑی ہے. وہ مالک آیا انہیں آخیا یار ہٹتا کیوں کم کرا رہا میں کرنا کراؤ والا کرا رہا. انہیں نوکروں نے آواز دیتی رسے لیا اور سوٹے لیا رسیا نہ بن لیا سوٹے مارنے شروع کر دے. کوئی 5 ساتھ ہی لگے تو یار معافی دے. انہیں آخیا میں مارتا مرواؤ والا مروا رہا. جب کنا ہاتھ لایا نا توبہ توبہ میرا اپنا ہی قصور ہے اللہ کا کون آخیا ٹھیک ہے میں نہیں مارتا تینوں اللہ نہیں مرواؤں گا. اللہ نے سارے بس جدو کرتا جائے اللہ اللہ کہنے کی فائدہ اللہ ایک باری سارے اختیار دے چکا سارے تے جبر انہیں کوئی نہیں کیتا. اس تو کوئی نہ کیا کرو کہ اللہ اگر رستہ چاہتا کیوں چاہتا تینوں وہ پتھر بناؤں گا انسان بنایا. باقی اللہ تعالیٰ بے بس نہیں بے علم نہیں ناراض بھی ہے مگر دخل کر نہیں دینا. امتحان ہو رہا بچے کمرے بیٹھے تھے کئی استاد بیٹھے بچہ غلط لکھ دیا بلکہ گالا ہی منہ تینوں لکھی جانا کوئی نہیں وہدے پھر دے چپ کر جب پرچے لے رہے جاندے پھر رزلٹ آؤٹ ہو گیا کیا پاس ہو گیا فیل ہو گیا. ہوں ہو رہا امتحان اسی سارے ایگزامینیشن ہال سے بیٹھے ہیں پرچے دے رہا اللہ کیوں دخل دے رہے دخل ادو دوں گا جب پرچے لے لوں گا پھر مارکس مل جان گے پاس ہو گیا فیل ہو. تو جتھے جتھے آؤں گا کہ اللہ جس کو چاہتا بخشتا جس کو چاہتا انہوں یہ اندھیر نگری ختم کر کہو کہ جو اللہ کے مقرر کیے اصولوں ہدایت نے کی اصول ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. قرآن نے کوئی گول میں رکھی کہ ہدایت ان کو دیتا ہے جن کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے جڑے ڈھونڈتے ہیں آندے چلیے چل کے فلاں عالم کی گل سنیے تو حق ملتا اللہ دوں گا. جنہوں نے کان بند کر لیا کیسے نہیں سننا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ رولا پا دیا کرو جی میں مورا لا دینا
کسی جگہ نہیں قرآن نے آخیا درمیان گل آ گئی ایک ہی نہیں جتنے آخیا میں مہر لائی سی اس تو ایمان نہیں فرمایا ایمان نہیں لیا ہے جس پاروں مہر لگی پہلا کفر کر دے بدماشیاں کر دے پھر وہ نوبت آتی ہے کہ حق واسطے انہوں نے کان اکھان دل بند ہو جائے یہ ایسا سٹیج ہے جی میں بد پرہیزی کوئی نالائق آدمی دنیا کر رہا ہے آج اللہ درجہ پھر لوگ نے تیسرے درجے پہنچ گئی بیماری ہوں نہیں ڈاکٹروں کے علاج ہونا وہ یہ نہیں ڈاکٹر نے آخیا کہ اس کو لا علاج ہے بد پرہیزی نے اتوں تک پہنچ گیا اللہ نے جتھے جتھے آخیا تابع اللہ علیہ قلوبہم بکفر لوگ پہلا انکار کرتے ہیں نہ کری جاتے ہیں ضد کرتے ہیں گرمی کرتے پھر قانون نے قدرت اپنا اثر دکھاؤں گا ہدایت نہیں انہوں نے دل کوئی رغبت نہیں رہ جاتی الٹا انہوں نے غصہ آتا دین دسنا گل دباؤنا شروع کر دیں یہ اپنی کیتی کا بدل تو نہ موہرا پہلے لگ گیا کرتوتوں کے نتیجے نکل گیا کفر کرتے بدماشیاں کرتے مہر لگنا کی ہے اتنے تالا لگ جائے یہ بنا ہدایت کی پھر رغبت نہیں رہتی انہوں نے بدماشا نیکی کی گل بھی نہیں چنگی لگتی آدھے سارے محفل سے آ کے یار رنگ بھنگ پاؤنا تو یہ نوبت ہے جو زوئیے نہ مسوا مال وہ برے کام انہوں سونے لگن لگ پہ مار ربی وقت اور جڑے لوگ ہدایت والے ہوں گے والذین اہتدوا زدناہم ہدا جڑے ہدایت تے چلنا چاہتے گاں تو گاں اللہ آتا پھر انہوں سے ہدایت کا رستہ دے جانے توفیق باندازہ ہمت ہے پہل تاری طرفوں پھر خدا نال چلتا تسی ہدایت چل چاہنا آئے یہدی الیہ من اناب جس ویکھیا کہ شوق ہے ڈھونڈتا پھردا ترلے رہندا فرمایا ہم اس کو ہدایت دیں گے گمراہ کی نہیں کرنا وما یضل به الا الفاسقین انہاں لوگوں میں پٹکن نہیں چھڑ دینا گمراہ بھی نہیں ترجمہ کرنا چاہیے یہ بھی اللہ کی شان کے خلاف گمراہ کرنا شیطانوں کا کام ہے اللہ کا کام نہیں اللہ نے جدو آوے اضلال گمراہ کرنا گمراہ نہیں کرنا چاہیے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا کہ اگر دفاع ہونا چاہتا نولی ما تولا جدھر کو وہ جانا چاہتا ہم اس کو جانے دے رستہ نہیں روک دے تجھے بدماشیاں راہ جل جانا دے وہ رستہ اللہ تعالیٰ چھڑ دیں یہ خذلان ہے کہ اللہ نے انہوں ساتھ چھڑ دیتا اس کتے نے دفاع کرتا ہوں آوارہ گردی جی لگا رو نیکی الجراؤں دے نال ہوتا انہوں اللہ پاک توفیق دینا وہ مدد کرتا وہ واسطے بہت سامان آسانی دے پیدا کرتا تو جس کو چاہتا ہدایت دیتا جس کو چاہتا گمراہ کرتا جس کو چاہتا بخشتا جس کو چاہتا ہے سزا دیتا یہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ تو مراد اللہ تعالیٰ دے اپنے ضابطے جڑے قانون بیان ہو گیا نا قرآن حدیث تو ادھر ہٹ کے آکھے نا دا لگ جانا کوئی نہیں لگنا جی تو پورا اتر جاؤ نا میرٹوں سے جڑے بخش لیا بخشا جائے سارا جہان ہی ناراض ہوئے نا میں نہ تو زاہد نو بخش اللہ دیکھے بھی میرے قانون سے مراد پورا بخش دے بخشا جانا اس تو جڑا چونا ہے مراد کی ہے زور کس گل سے ہے کہ جنہوں نے مشرکاں نے بے دیناں نے بنایا اللہ دے کلے دے چون نہ کچھ نہیں ہوندا نال ہور بہت سارے بڑے یار دوستوں نے رکھے اور یار غوث کتب وہ بھی نال کہن گے تک گل ہونا سفارشی بنائے وسیلے بنائے یہ چون کا مطلب وہ دے کہ میں جو چاہوں گا وہ ہوگا اللہ کا چونا نے ہرگردی نہیں وہ اصول ہے مگر دنیا کی شرک کی نفی ہے کہ ہور جڑا تو ہے نال دنیا کا بھی دخل ہے بالکل غلط ہے یہ وہ جج ہے منصف ایک انصاف والا جج جڑا کہہ دے یار میں اپنی مرضی کرنی ہے میں کسی کے کہنے سے کچھ نہیں کرنا جو چاہوں گا کروں گا تو بیوقوف یہ مانا لوں گا نا جج کا قیدا کروں گا جو مرضی کر دے بے گناہ پھانسی یہ الو کا پٹھا کوئی مانا لوں گا انہیں آخیا میں جو ضابطہ نا اتنے چل مینو نہیں کوئی میرے کو اپنی مرضی کرا سکتا بہ میں آ کے سفارش کرے یا پریشر تو چاہن تو مراد ہے بھی جڑا تھی آدھے نا ہوراں دے چاہن نہ کچھ ہو جانا ہے دماغوں کر دیو صرف انہوں دے جنہوں بخشنا چاہنا بخشا جانا تو انہیں کیوں چاہنا قرآن پڑھیا کیا ہے جنہوں میں بخشنا تے سزا کنہوں دینی چاہنی وہ بھی اعلان ہو گیا ترجمہ ہو گیا قرآن دے شروع ایک بڑی لکھ دو چھپوا دو ہوں پورے قرآن کی تشریح میں نہیں لکھوا سکتا کہ اللہ کے ضابطے کے مطابق جو ہدایت کا مستحق ہوگا وہ سیدھی راہ پا جائے گا جو اللہ کے مقرر کیے اصول اور سنت کے مطابق بھٹکنے کے لائق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا بس صاف سیدھا مانا بخشش کا بھی یہ مانا کہ جو اللہ تعالیٰ کے طے کیے اصولوں کے مطابق بخش کے لائق ہوگا وہ بخشا جائے گا ساری دنیا مخالفت کرے نہیں روک سکے اور جو اللہ کے ہاں سزا کا حقدار ہوگا فرشتے نبی ولی سفارشیں کرتے رہیں وہ نہیں بخشا جائے گا اللہ اپنی مرضی کرے گا اس پر کسی کا دباؤ اے چون کا مسئلہ جڑا یہ بیان ہوا یہ وقت اتنے اینڈ کر دینا چاہیے کوئی سوال بھی ہے ان شاء اللہ یہ بقایا حصہ بالکل ان پورا کرنا کیونکہ قرآن مجید کا سب تو مشکل مضمون اگر یہ نہیں سمجھا ترجمہ لے لیا تو ہدایت بھی بے ہو سکتا اور شیطان کے ہاتھ چڑھ جائے گمراہی ہو جائے کہ اللہ یار آپ ہی سارے کردہ اس مضمون اس لائق سی
کئی دوستوں کی توجہ دے بھی مولانا انہوں بیان کر دیو تو اللہ کی توفیق نہ کچھ بیان ہویا، اگر یہ کوئی گنجڑ رہ گئی ہے تو پھر سمجھ لیو اس بات کو سمجھا بغیر قرآن نہیں سمجھانا، اتنے جگہ جا مضمون آنا تو ٹھوکراں کھاؤ گے۔ اللہ کا چاہنا کوئی ایسی گل نہیں کہ وہ اندر کوئی اصول نہیں، قانون نہیں، اصول ہے اللہ تعالیٰ کے مقرر، اور اپنے اصولوں آپ ہی پیرانہ نہیں رون دینا ہو، انہوں کا پابند ہے۔ اس تو جگہ جا فرماؤں اللہ والا عزیز الحکیم، وہ قادر مطلق بھی ہے جو چاہے کرے مگر بے اصولی بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ دانا اور حکیم ہے، انہوں پچھتاوا کوئی میں کیوں اصول بنا بیٹھا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پیچھے الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پہلے تو ایک چٹ آئی کہ امام زین العابدین کی دعا، کئی موقعوں سے میں چونکہ بیان کی تھی تو دوستوں کے دل میں لگی، بچہ نے کیا بے ریکارڈ ہو جانا بہت ضروری ہے، دعا لمبی ہے مگر میں صرف وہ چوٹ ٹکڑا بیان کر دینا جڑا بچہ نہیں سنیا، اور عام بندے بھی انہوں یاد کر لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واشغل قلوبنا بذکرک عن کل ذکر والسنتنا بشکرک عن کل شکر وجوارحنا بطاعتک عن کل جوارح۔ انسان صرف تین شاید جنہ کا مجموعہ، ایک دماغ ہے، ایک زبان ہے، ایک ہاتھ پیر۔ فرمایا اللہ اپنے حبیب پاک رضی اولاد تے رحمتاں نازل فرما اور ساڈے دلاں نوں مشغول کر دے اپنے ذکر دے اندر، اور سارے ذکراں تو سانوں ہٹا دے، سارے ذکراں تو ہٹا کے اپنے ذکر ساڈے دلاں نوں لگا دے۔ ذکر دل دا کام کہ دل چری یاد رہے۔ وال سناتنا بے شکر کمن کل شکر، تے زباناں ساڈیاں نے لا دے ویسے ہی ہر نعمت تے اور ہر موقع تے قدم قدم تے تیرا شکر ادا کریے کہ اللہ جو کچھ بھی مل رہا تیری مہربانی ہے، اور باقی سارے شکراں تو اسی بے نیاز ہیں، کسے دا احسان نہ منیے نہ کچھ دیندا۔ وجوارحنا بطاعتک عن کل طاعہ، اور ساڈے جن اعضاء ہاتھ پیر کان دے سارے انہاں سارے نوں اپنی اطاعت اور فرمانبرداری چلا دے۔ ساڈے ہر جوڑ تو کام ہوے جڑا تو حکم دینا، کوئی غلط کام نہ ہوے، اور دوسروں کی اطاعت جڑی تو سانوں ہٹا دے، کسے ہور دا حکم نہ منیے۔ دل نوں اپنی یاد چ لگا دے، زبان نوں اپنے شکر چ لگا دے، اور اعضاء نوں اپنی اطاعت لگا دے۔ ایدوں بعد دین دا کوئی رہ گیا تو دسو دین انہاں چیزاں دا نام ذکر شکر اور اطاعت۔ امام نے انہوں کٹھا کر اس پارا ہی لوگ جدو ویکھتے سی نا، کتاباں پڑھیاں کوئی بات سامنے آتی تو لوگ کہتے تھے بھائی ٹھیک اللہ نے کیا کہ اللہ عالم ہے سو یجل اور رسالت، اللہ عالم ہے سو کہ اللہ خوب جانتا بے نبوت کتنے رکھنی ہے۔ انہوں نے چنیا جڑے نبوت دے لائق سی۔ یہ آپ بھی اولاد نوں ویکھ کے آتے بھی یار نبی جے تہاڈا باپ جڑا وہ خدا سی، تسی وہ نسل ہی دستے جب اللہ نے اگر اس خاندان نوں چڑیا تو ایسے لائق سی۔ دنیا سردی رہے بلاؤ کرے کافرون، بے ایمان جنہ مرضی ناراض ہون پہلے بیتنا دشمنی کرن، یہاں کی اپنی قسمت ہے۔ میری دعا ہے میرا حسر رب جڑا تہاڈا پتہ نہیں، اللہ فاطمہ علی تے حسن حسین نہ کرے اور رسول اللہ دے نال سانوں شامل کرے۔ باقی کوئی یزید اور شمر نہ جانا چاہتا پائی وہ پسند ہے، کوئی جبر نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ انہوں شمر اور یزید دے نال اکٹھا کر دے، جتھے وہ ہون گے اوتھے چلے جان۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ اے دوسری گل جی دعائے مغفرت، اخلاق صاحب بیٹھے انہوں نے خوش دامن فوت ہو گئی۔ ایک بھائی عبدالرشید بیٹھے انہوں نے جویں تو پہلے دسیا داماد انہوں کا ایک ہی بچہ وہ جوانی تھی، بس گڈی چل لگا ہاتھ نہیں پیا، گر گیا تھلے، فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ انہوں نے موت کا کوئی پتہ نہیں کدوں ہاتھ بوتے۔ انشاءاللہ انہوں نے پھر دوسرے مرحومین کی نماز تو بعد دعا کرنی۔ ایک ہی لکھا جی دعا کا اصول تو یہ، دین کا اصول تو یہ ہے کہ نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں۔ کیا ہومیوپیتھک دعا اگر پانی میں ڈال کر یا ویسے ہی منہ میں ڈال کر پھینک دی جائے، اس میں نگلنے کا عمل اگر نہ ہو مگر دعا دودھ میں جذب ہو کر اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح دعا کے استعمال سے علاج تو ممکن ہے، کیا روزہ فاسد ہے؟ تو نہ ہوگا نہیں ڈاکٹر صاحب ہم سب پھرتے ہو روزہ کوئی نہیں رہتا، جدو اثر ہی سارا دعا کا اندر چلا گیا چلو پاویں انہیں الٹی کرتی منہ چوں، جڑا مقصد سی دعا کا کہ وہ دودھاں ہو کے چلی گئی میدے چ یا سارے جسم سے، تو وہ ایسا ہی ہے جی انہیں عام طریقے نہ کھا ہی لی دوائی، نواں ایک طریقہ نکلا تو وکری کرا دوا استعمال کر
یہ چاہیے مگر کوئی بیمار ہے تو چھڈ دے روزہ علاج کرا رہا ہے بعد چلا توفیق دے ایڈا تنگ ہونے کی کہڑی گل اللہ تنگ نہیں کرنا چاہتا اللہ کا دین آسان ہے بیمار جڑے روزے رکھتے ہیں انہوں گناہ ہوتا ڈر یہ بیمار نہ رکھا کہ میں پوچھتے میں اوکھا ہوا پر تینوں کس آخیا تو اللہ تعالیٰ زیادہ دین کا ٹھیکیدار وہ زیادہ بیمار دوجے دن رکھ لو تھی کیوں رکھ دیں امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ایسے تابعین سے آدھے صرف زکام ہی بات نہیں سی رکھتے آدھے بھی بیماری ہے ہاں اللہ چھٹی دے من کرنا مریض اتنے کوئی حد لائی بے یہ آدھے نہیں مرن والا ڈاکٹر دسنا کوئی گل کر وہ بیچارے کی بیماری بڑھ رہی ہے نظرہ خراب ہو جائے گا علاج کراؤ پہلا علاج ضروری ہے بعد سارے کم ہو گے انشاءاللہ اچھا میاں شریف صاحب نے اعلان کرا کئی ساتھی جڑے نا وہ کھڑے ہیں نماز کے لیے سب سے اوپر والی چھت پہ ٹینٹ لگا کر انتظام کیا گیا نمازی اوپر جا کر نماز ادا کرے سیڑھیاں کے ذریعے اتنے چلے جاؤ انتظام ہے اتنے خطبات رمضان ڈاکٹر عابد مسعود صاحب نے دیتی حکیم سید محمود احمد سرم سہارنپوری امیر تحریک پاکستان یہ رمضان شریف کے بارے حکیم صاحب کے خطبے یہ 5 روپے تمہیں مل سکتے ہیں ایمان تازہ کر لی کہ رمضان کی ارضیاں برکتاں 5 روپیے کوئی بھی گل نہیں اللہ رسول کی تعلیم جڑی ہے آب حیات ہے یہ حدیثاں پڑھیا تھا شوق تیز ہو جاتا گھوڑا جڑا تیز ہو کے دوڑتا کہ اللہ رسول آئے نام دس دے تو یہ تھی دروازے تو لے سکتے اے اگے اعلان دے جامعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنات 224 فتح دین والی محلہ فیروز شاہ گلی نمبر 5-7 فیصلہ آباد نے 11 اکتوبر آ رہا بمطابق 17 رمضان المبارک بروز بدھ صبح 9 تا نماز مغرب تک انشاءاللہ جلسہ تقسیم اسناد انعامات برائے طالبات پہلی نشست برائے خواتین صبح 8 بجے تا نماز ظہر تک یہ لکھا پھر دوسری نشست بعد نماز ظہر میرا ذکر کیا میری تقریر ہونی اور بھی علماء دی یعنی اب بدھ جڑا آ رہا محلہ فیروز شاہ 224 فتح دین والی اتنے انشاءاللہ اور نال یاد آ گیا اس تو اگلے دن جڑا جمعرات کا دن ہے 12 اس دن 10:30 بجے انشاءاللہ یونیورسٹی ذریعے جڑی ہے 10:30 بجے اولڈ سینٹ ہال سوال جواب دی میری نشست ہونی ہے درس نہیں ہونا سوال ہونے ڈاکٹر طالب علم کرن گے انشاءاللہ اس مجلس بھی جڑے لوگ جان گے وہ بہت علم حاصل کرن گے مزہ بھی اتنے آتا جتنے ایڈے پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہوں آئے تو حدیثاں پوچھتے جاہلان کے سوال جو انہوں کی علم کی حد تک ہی ہوں نا تو 12 تاریخ میں انشاءاللہ 10:30 تو اچھا ابھی کیا ڈاکٹر اپنے ماسٹر عابد مسعود صاحب کی طرف بڑی سمجھو یہ بھی دردناک اپیل ہے بھائی سارے شہر سے 20,000 روپیہ زکات لگی تحریک اسلامی جگہ میں بھی ساتھی ہیں مشہور بھی تھی لیں دین کی خدمت ایک گروہ بڑھیا اجتماع بھی آ رہا نومبر 20,000 نہیں پورا آیا اور پچھلی باری اجتماع ماسٹر صاحب آنسو آ نکل گئے کہ میں بازار گھوم کے لوگوں کو منگنا 20,000 نہیں پورا ہو سکے اجتماع تو جمع کرانا تو اللہ کا نام منو حالانکہ 20,000 کی رقم ایک بندہ ہی کہہ سکتا بھی کسی نے کہنے کی لوڑ نہیں میں دے دینا زکات دینی ہے کوئی احسان نہیں کرنا تحریک اسلامی کے زکات فنڈ نے جن حضرات نے رقوم جمع کروائی تھی وہ نماز جمعہ کے بعد اپنی رسیدیں ضرور حاصل کریں باقی حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اس نیکی کے کام میں ضرور حصہ ڈالیں خطبات کا بھی ہے کہ 5 روپے اچھا ایک اعلان جڑا وہ دہرایا جاتا کئی جمعے ہو گیا اس تو ٹڑیا سی ایک 50,000 کا مطالبہ کیا سی 11 بچیاں جنہوں کا والد نہیں اور انہوں بیچارے نے ان کی شادی کرنی رو پٹ کے کئی جمعے کے 26,000 ہے اے ہوں آخری باری ہے بھی یہ 50,000 کی کسر پوری کر دیو تاکہ حاجی شریف صاحب انہوں بیچاریوں پہنچا دیں جو اپنے گھر سرخرو ہو کے جا کے آباد ہون بچیاں تو میریاں تھوڑیاں مگر جے سوچو کسی دیاں بچیاں نہیں میریاں اور تھوڑیاں بیٹیاں مگر یہ دین چاہیے کہ آدمی سوچے اگر میری اولاد میں یہ حادثہ پیش آ جائے کہ کوئی بھی نہ پوچھے تو کی بنوں گا قرآن پاک سورہ نساء اللہ نے یہی کیا کہ جدوں تھی یتیماں نہ بدسلوکی کر دے تھوڑی ڈردے نہیں اللہ تعالیٰ تاری اولاد میں یتیم کر سکتا پھر کی بنوں گا جب دھکے کھانے پھر کیوں نہیں تھی آدمی ہوں کہ جتنے یہو جہا کوئی لاوارث اور یتیم نظر ہے انہیں سمجھو میرا اپنا ہے وہ جا کے خبر لو تاکہ پورا معاشرہ ایک 26,000 اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بیٹا برکت اگے آج کی تاریخ ہوگی روزہ کرنا 12
اچھا چلو خیر اگلے جمعے سے پھر انشاءاللہ ایک قافلہ بیان کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.